بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا قصہ۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی 18ویں سورہ کہف میں غار میں عرصہ دراز تک سونے کا بھی آیا ہے۔ رقیم۔ حضرت مرہ رضی اللہ عنہا سے الرقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کب کا خیال ہے کہ یہ وہ گاؤں ہے جس سے وہ اصحاب کہف نکلے تھے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، الرقیم سے مراد وادی ہے، اور حضرت صدی رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ الرقیم سے مراد وہ چٹان ہے جو اس غار پر تھی، اور ابن زید رضی اللہ عنہا نے کہا ہے، الرقیم وہ کتاب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر غالب کر دیا، لیکن اس کے واقعہ کی ہمارے سامنے وضاحت نہ کی، اور ایک گروہ نے کہا ہے الرقیم سے مراد وہ تحریر ہے جو تانبے کی تختی میں لکھی ہوئی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، تانبے کی ایک تختی میں قوم کفار نے ان نوجوانوں کا واقعہ لکھا تھا جو ان سے بھاگے تھے، اور انہوں نے اسے ان کی تاریخ بنا دیا۔ انہوں نے ان کے گم ہونے کا وقت ذکر کیا، ان کی تعداد ذکر کی ہے کہ وہ کتنے تھے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کون تھے، اور اسی طرح فرا نے کہا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، رقیم تانبے کی ایک تختی ہے جس میں ان کا اسما، ان کے نسب، ان کا دین اور جس سے وہ بھاگے تھے سب لکھا ہوا تھا۔ ابن عطیہ نے کہا ہے، ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوم سے تھے جو واقعات اور حوادث کی تاریخ لکھتے تھے، اور یہ مملکت کی فضیلت ہے، اور یہ مفید کام ہے، اور یہ اقوال الرقیم سے ماخوذ ہیں، اور اسی سے کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانہ میں سے تھے۔ بادشاہ بڑا ظالم، جابر اور بت پرست تھا، اور جبر و ظلم کے ذریعہ بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دن مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اپنی ایمانی جرات سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بے وقوفوں والی بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کا کوئی شریک بنائے۔ اللہ ایک ہے، اور اسی کی ساری بادشاہی ہے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا، اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، اس لیے یک لخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملہ میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کے لیے بیٹھ گئے، اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرہ سے خالی نہیں، مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں، اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے
اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دوبارہ انہی میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورہ سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، بے شک ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ غار کی کیفیت: سورج کا قطرہ کر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھا رہنا۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چوک جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازہ تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چوکنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا، پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی، اپنے مولائے حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت۔ ترجمہ: اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت والا جسم، تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں 2 بار ان کو داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی چیز مروی نہیں۔ اصحاب کہف کا نیند سے اٹھ کر اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجنا۔ اصحاب کہف کا بیدار ہونا۔ تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح لکھا ہے: جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بڑا ظالم اور مشرک تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور جس زمانہ میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے، شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔
مظہری قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطع منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہتا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی تھی، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہو۔ چنانچہ تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا، تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ نیک صالح اور اللہ والا تھا اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانہ میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا اور جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تملیخہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا، جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے اور طویل عرصہ تک سولانے کے بعد پھر صحیح سالم قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اجسام کے زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستباد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا۔ ترجمہ: اس واقعہ کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔
اب ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے کہ جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اہل اللہ کو اجر بھی پہنچے۔ مسئلہ: اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین بکثرت آتے ہوں تو ان کے قیام اور نماز نیز دیگر سہولتوں کے لیے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے، بشرط یہ کہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے پر لعنت آئی ہے، ان سے مراد خود قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے، شرک اور حرام ہے۔ غار میں سونے کی مدت: سورہ کہف کی 25 آیت میں جو غار میں سونے کی مدت 309 سال بتلائے ہیں، ظاہر نصب قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ حضرات کے درمیان اس مدت پہ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کا بیان آ گیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہے، وہی جاننے والا ہے۔ محض تخمینوں اور رائیوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے 300 سال بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان 300 پر 9 اور زیادہ ہو گئے، پہلے ہی 309 نہیں فرمایا۔ اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصارہ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے 300 سال یہ ہونے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے، اور قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال شمسی پر قمری حساب سے 9 سال مزید ہو گئے۔ ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے عنوان تعبیر یہ اختیار کیا گیا۔ اصحاب کہف کی تعداد: اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والوں میں 2 احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اختلاف اصحاب کہف کے زمانہ میں ان کے نام و نسب کے بارے میں ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف راجع ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا۔ ان کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کیا یعنی 3 کا عدد بتایا، اور دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے 2 سرا قول یعنی 5 ہونا بتایا۔ تیسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس نے تیسرا قول یعنی 7 ہونا اختیار کیا۔ بعض حضرات جن میں مفسر علامہ بھی شامل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا، اور پہلے دونوں نصارہ نجران کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کے اشارہ سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قول رجمن بالغیب فرما کر رد کر دیے ہیں، اور تیسرے قول کی تردید نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں، 3، 5، 7، اور ہر ایک کے بعد کتے کو شمار کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق عیسائیوں کا ایک فرقہ جو یعقوبیوں کے نام سے موسوم تھا، وہ اصحاب کہف کی تعداد کو 3 بتاتا تھا، جبکہ نستوری فرقہ ان اصحاب کی تعداد 5 اور چھٹا ان کے کتے کو قرار دیتا تھا۔ قرآن نے ان قیاس آرائیوں کو رجمن بالغیب قرار دے کر یہ بات صاف کر دی ہے کہ اس قسم کی گفتگو قایت وحی سے تعلق نہیں رکھتی۔ اصحاب کہف کے نام تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم الکبیر میں صحیح بیان کیا ہے۔ تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ صحیح نام معلوم ہوتے ہیں: 1 مکسلمینہ، 2 تملیخہ، 3 مشلینہ، 4 مرنوش، 5 دبرنوش، 6 شازنوش اور چرواہے کا نام 7 کستیتیونس تھا۔ کتے کا نام قطمیر تھا۔ شہر کا نام افسوس تھا۔ غار کا مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ سے نقل ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے۔
جو فلسطین سے نیچے ایلا عقبہ کے قریب ہے۔ اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ رضی کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا تھا جو آپ سے بہتر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت معاویہ رضی نے ابن عباس رضی کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی، کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو؟ اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ اس حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے، ان کے اقوال 3 مقامات کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ ایلا کے قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔ موجودہ حالات حاضرہ کے اسلامی اسکالر اور محققین کے مطابق اصحاب کہف کا تعلق یہودیوں کے حسین طبقہ سے تھا جو اس وقت خالص مسلمان تھے۔ یہ یہودیوں کے گمراہ طبقے کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مروجہ روایت والے بت پرست رومیوں کی بجائے فارسیوں اور صدوقیوں سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کی اس قربانی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ یسوع کے حواری تھے جنہوں نے اسی بھری عدالت میں قاضیوں کے جرائم کو بے نقاب کیا۔ اصحاب کہف کا دور 3 ایسے ادوار گزرے ہیں جب فارسیوں اور صدوقیوں کے علاوہ یہودی قوم کی حالت بہت خراب تھی۔ انہی ادوار کے متعلق قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب کہف ان ادوار میں سے کسی ایک سے ہو سکتے ہیں۔ پہلا دور یسوع مسیح اور مقدس اسٹیفن کے فوراً بعد کا دور، یعنی 34 سے آگے والا، جب یہودی مذہبی افسر شاہی یسوع مسیح کی مبینہ مصلوبیت، اسٹیفن اور جیمز کی سنساری کے بعد بہت مضبوط تھی۔ دوسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثانیہ، جو مسادہ میں ان کی فیصلہ کن شکست سن 74 پر اختتام پذیر ہوئی سے آگے کا ہو سکتا ہے، اور تیسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثالثہ وقوع پذیر سن 134 کے بعد کا ہو سکتا ہے، جو دوبارہ یہود کی المناک شکست پر مرتکز ہوا۔ قرآن کے بتائے گئے نیند کے وقت 309 سال کی بنیاد اور بحر العمیت کی دستاویزات میں موجود نبی حبقوق کی شرح میں ظالم شخص اور اس کے جھوٹ، اور اسی بات کا تذکرہ قرآن پاک میں ظالم شخص کے جھوٹ کے تقابلی موازنہ سے گمان قوی ہے کہ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی 34 کے فوراً بعد کے زمانے میں غار میں پناہ گزین ہوئے، اور جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو 339 سے 400 کے درمیان کا عرصہ ہوگا۔